دنیا میں ہر انسان کو لازماً بیماریوں کا سامنا کرنا ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان ساری زندگی گزارے اور بیماری کا سامنا نہ کرے. ہاں اللہ کی قدرت میں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے لاکھوں میں کوئی ایک انسان زندگی گزارتا رہا, کوئی بیماری نہیں ہوئی, اچانک مر گیا, ہارٹ اٹیک ہوا, برین ہیمریج ہو گیا, مر گیا. اب تک ساری زندگی ٹھیک تھی, لیکن یہ یونیک. ورنہ بیماری کا سامنا ضرور کرنا ہوگا, اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا. آپ کو چوٹ بھی لگی اپنے ہاتھ سے, خود گھوڑے سے گر گئے. بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسقط, آپ گھوڑے سے گر گئے, فجحش شقہ الایمن, آپ کی دائیں ٹانگ زخمی ہو گئی, اور 1 مہینے تک حضور نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے. تو گیا حضور زخمی ہوئے اور خود گرے. بخاری شریف میں کئی جگہ پر یہ حدیث موجود ہے. فجحش فی روایت جحش ساقہ الایمن وفی روایت جحش شقہ الایمن, آپ کا دایاں سائیڈ زخمی ہو گیا. ایک حدیث میں آپ کی دائیں ران زخمی ہو گئی, ایک حدیث میں آپ کی دائیں پنڈلی زخمی ہو گئی. اس کا مطلب یہ سارا حصہ زخمی ہو گیا تھا. حضور گھوڑے سے گر گئے, درخت سے ٹکرا گئے, کھجور کے درخت مدینہ شریف میں. تو حضور کو تکلیف ہوئی. حضور پہ جادو بھی کیا گیا, جادو کا اثر بھی ہوا. حضور کو زہر بھی دیا گیا, زہر کا بھی اثر ہوا. اور حضور فرماتے تھے عائشہ, وہ جو خیبر میں مجھے زہر دیا گیا تھا, اس زہر کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اندر کے رگیں کٹ گئی ہیں. عائشہ جس میں زہر چو دین آمد مش باسان اندر سے گد گمت میں. انہو ان قطع ابہری, یہ بخاری میں حدیث ہے, انہو ان قطع ابہری, میری ابہر کی رگ کٹ گئی ہے. اس کو ہم آج کے زبان میں کہتے ہیں, مجھے لگتا ہے فوڈ پائپ میں چھید ہو گیا ہے, تو زہر دیا گیا. زہر دینے والی عورت تھی, زینب اس کا نام تھا. تو حضور کا زہر بھی دیا گیا, جادو بھی کیا گیا, دشمنوں نے بھی چوٹ ماری. غزوہ احد میں خود سر مبارک زخمی بھی ہوا, اپنے ہاتھ سے بھی زخمی ہوئے, اور اس کے بعد اخیر میں بخار بھی ہوا, تکلیف بھی ہوئی, بیٹھ کے بھی نماز پڑھنی پڑی, مسجد میں بھی نہیں آ سکے, سر بھی باندھنا پڑا. جب یہ ساری چیزیں نبی کو ہوئی ہیں تو دنیا میں کون انسان یہ کہے گا کہ بگوسل پوری زندگی ذہنی بیمار کا سن؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا بیماری کا سامنا کرنے کے لیے ہر شخص کو ذہناً تیار رہنا چاہیے. بلا شبہ صحت بہت بڑی نعمت ہے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا نعمتان, 2 بڑی نعمتیں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں, ان میں سے ایک صحت بھی ہے. آپ نے فرمایا غنیمت سمجھو صحت کو بیماری آنے سے پہلے, لیکن اگر بیماری آ گئی تو نمبر 1 دماغ میں نہیں آنا چاہے بکیز کونس خدائن بیمار, نمبر 1. نمبر 2, ہماری ڈیوٹی اس وقت کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی, تو جواب ہے ہماری ڈیوٹی 5 ہے. نمبر 1 ڈائیگنوزنگ, تشخیص, بیماری معلوم کریں ہم حکیم سے, ڈاکٹر سے, مجھے دیکھو کیا بیماری ہے, یہ پہلی ڈیوٹی ہے. نمبر 2 دوائی کھانا. نمبر 3 پرہیز کرنا. نمبر 4 صبر کرنا. نمبر 5 پرہیز کرنا. یہ 5 ڈیوٹیاں ہیں اس بیمار کے لیے, اور 6ٹھی ڈیوٹی گھر والوں کے لیے ہے, وہ تیمارداری کریں. یہ 5 کام سائنس کنٹرولس میں, ان 5-6 کاموں کے بعد آخری چیز ہے وہ شفا. وہ شفا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. اگر شفا مقدر میں ہے تو آئے گی, اور شفا مقدر میں ہے تو نہیں آئے گی, چاہے ساری دنیا کے ڈاکٹر کیوں نہ لگ جائیں. طے ہے شفا تو آ جائے گی, نہیں آئے گی تو نہیں آئے گی. اللہ نے شفا رکھا ہوگا تو آ جائے گی, نہیں رکھا ہوگا تو نہیں. یہی دوائی کھاتے کھاتے انسان ٹھیک ہوتا ہے, اور وہی دوائی کھاتے کھاتے انسان مرتا بھی ہے. تو جب بیماری آئے تو نمبر 1 نہ زبان پر شکوہ, نہ دماغ میں شکوہ. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ ہم ایک بیمار کے پاس گئے, کیونکہ کافی دنوں سے 5 سال سے وہ آکسیجن لگایا ہوا تھا, تو بہت تنگ تھا. تو اب اس بیمار کے پاس گئے تو اس نے کہا ہے کیا حالا, تو میں کیا حالا, میں چون سمجھ میں کیا خدا اس کو مت. پہلا شکوہ اتھی مز ونتم ہے خدایا میں کیا اس میں کھومت چون سے کیا لوگ تھس بہ نمبرس. یہ دوسرا جملہ, پہلی مرتبہ میں نے یہ جملہ سنا, سے کیا لوگ تھس بہ نمبرس. اس کے بعد پھر ایک نے پوچھا ہے وہ چلو خدا تعالیٰ وہ کرنے رحم سنا ہے میں چون رحم ہی ضرورت خدا. جب ون اچھا چلو اللہ تعالیٰ تم کو شفا عطا کرے, دبن ہے مجھے شفا بھی نہیں چاہیے.
اس نے کہا چلو اللہ تعالیٰ ایمان عطا کرے، دبن میں چھن ایمان تے ضرورت. میں نے کہا فوراً نکلو بھائی. نکل گیا، گئی بیمارس 20 بیمارس نش سزان وہ اصل پیٹ. یہ کینسر پیشنٹ ہے، 4 سٹیج ہے. ٹھیک، تو میں نے اسے کہا السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. مطلب بس کیا حال؟ دبن شکر اللہ کا. مطلب بس کھانا کچھ کھا سکتے ہو؟ دبن مشکل سے 2 لقمے سچاسن ایت میادس پیٹھن، وہ بھی میادے پر ہضم نہیں ہوتا ہے. ات شکر خدا اس کو. میں نے کہا نیند آتی ہے؟ کہنے لگا کہیں نہ، ساری رات چھت کو دیکھتا رہتا ہوں، پور رات سے آسان تالوا سوچا، مشکل 10-15 منٹ مشکل سے. ات شکر خدا اس کو. میں نے کہا یا بیوی بچے خدمت کر رہے ہیں؟ دبن رات آسان کھڑا یہ مین خط. ات شکر خدا اس کو. مطلب سے پونسن ووسن ہوں کیا دبن تنگی چھ واریا، میں شن دوا پھول تھی بن. ات شکر خدا اس کو. میرے بھائی 5 سوالوں کے جواب میں اس نے کہا شکر. 5 سوالوں کے جواب میں اس نے کہا شکر. تو لہٰذا اگر خدا نہ خواستہ کبھی بیماری کا سامنا کرنا پڑا تو یہ 5 کام ہمارے ہاتھ میں ہے. شفا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. یہ بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو امتحان زندگی میں آئے گا. اور وہ کیا امتحان آئے گا؟ گھر میں باپ، ماں، بھائی، بہن، بیوی، بچہ، کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے. اور بیماری کبھی لمبی بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں بڑا امتحان آئے گا. پیسوں کا خرچہ الگ ہوگا. ہسپتالوں میں مہینوں کھڑا رہنا پڑے گا. جسمانی طور پر اور مالی طور پر بہت لوڈ پڑتا ہے. اس وقت کبھی کبھی انسان گھٹنے ٹیک کر کہتا ہے خدا یہ کیا. تو اس وقت اپنے آپ کو بچا لینا. ذہن میں یہ رکھنا کہ یہ 5 کام ہمارے ہاتھ میں ہیں. شفا اگر اللہ نے رکھی ہو تو آئے گی، نہیں تو عشق تیار. یہ ذہن میں رکھنا، عشق تیار. جب ذہناً تیار رہیں گے تو جو اگر حادثہ آئے گا تو کمر نہیں ٹوٹے گی. پھر کیوں ذہناً تیار رہنا ہے؟ تاچو جواب. موت کا تعلق اللہ نے ٹائم کے ساتھ رکھا ہے، بیماری کے ساتھ، ایکسیڈنٹ کے ساتھ، کووڈ کے ساتھ نہیں ہے. موت کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے. ٹائم وہ انسانوں سے نیرو. ٹائم نہیں پہ 10 کینسر ہو جائیں نہیں مرے گا. اس ہے کیا بنے مجھے کینسر کہیں کہتے ہیں کیا بنے یا ٹائم سے ماروں جو تاکہ ٹائم سے ماریے. میں ایسے کینسر پیشنٹ کو جانتا ہوں جس کو 12 سال پہلے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، 12 سال آج بھی زندہ ہے. میں ایسے بیمار کے پاس گیا جس کے گھر والے کہتے تھے آج رات ہے کرمس نہیں رہتے، آج رات ہے کرمس نہیں رہتے. میں کیا کروں؟ تو آپ چل کر کے تھوڑا سا کچھ پڑھو. میں گیا یاسین شریف پڑھا اسے. میں تو یہ 2-3 گھنٹے میں نیر یم عالم ہی یاسین شریف پڑھا، رخصت ہو گئے. ٹھیک ہے، گھر والوں نے کفن بھی لا کے رکھا ہے، تیاری سے ساری کینٹ. پرسوں میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ دبن سائی چھو ٹھیک ٹھاک سوری مری چاز 4تھا سال ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے. تو موت کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے، بیماری کے ساتھ نہیں، کینسر کے ساتھ نہیں، کووڈ کے ساتھ نہیں، ایکسیڈنٹ کے ساتھ نہیں. ایسا ہو سکتا ہے خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت نہیں تھی تو زندہ رہا. اور ایسا ہو سکتا ہے معمولی سا حادثہ ہو گیا، ٹائٹ تھی تحت مر گیا. تو یہ نہیں ہاں یہ گوشت مارون مارون کیا مارون چھو مارنا خطر تیار. یہ گوشت مارون چھو سیار جو پنس ٹائم پر چھو مارون. موت آ گئی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، موت نہیں آئے گی کوئی طاقت موت دے نہیں سکتی. ڈاکٹر کرن ڈکلیئر اس کا کوئی علاج نہیں، آدمی زندہ رہے گا. میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں 23 وری جو ڈائلسس چلا، 13 سال ہو گئے کڈنی فیلئر، ڈائلسس چل رہی ہے، گھر کی کڑیاں تک بک گئی، گھر کے برتن تک بک گئے، ڈائلسس چل رہی ہے، آدمی زندہ ہے. سوچ بار بار وہاں خدا ہے میں تو منہ میں کیا کروائیے تھے میں چھوئی نہ کیا مگر نہیں مرا. میں ایک آدمی کے پاس گیا، اس نے کہا دعا کرو دعا. میں تو بس کیا دبن خدا گوس میں نو نہیں میں تو یہ آسان مانو یہ کیا ہے دبن چونکہ بس گھر کن گبیومت میں گھر والوں کو بھاری ہو گیا ہوں. میں محسوس کرتا ہوں یم میں ویسا میں گوس خدا رحم نہیں کرون. رحم مطلب کو یہ خدا نہیں کرون خدا کو مس نیون. تو خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں گھر میں کوئی بیمار ہو جائے یا خود بیماری کا سامنا کرنا پڑے تو ذہن تیار رکھنا ہے کہ ہماری ڈیوٹی 5 کاموں کی ہے. یہ 5 کام ہم کریں گے، چھٹی اللہ نے شفا وہ اپنے ہاتھ میں رہے. آئے گی شفا تو بہت اچھا الحمدللہ، اور اگر شفا اللہ نے نہیں رکھی ہوگی نکلنا طے ہو گیا ہوگا تو انا للہ عش تیار. یہ ہے ایمان چھ ای ونان ات کن گژھِ ایمان وول تیار روزُن. ٹھیک
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी उम्मीदों, बड़ी तमन्नाओं, बड़ी ख्वाहिशात के बाद आखिर उम्र में बच्चा मिल गया। बच्चे का नाम था इब्राहीम, ठीक है। 18 माह के बच्चे की उम्र थी। तमाम सहाबा उम्मीद किए हुए थे, हाँ 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 हुजूर का बेटा, अब ये हुजूर के बाद क्या बनेगा और क्या होगा ये। अचानक हुजूर को पता चल गया बच्चा बीमार है। हुजूर दौड़ते हुए गए, कई सहाबी हुजूर के साथ हैं। हुजूर ने बच्चे को गोद में लिया और उसके सांस उखड़ रही थी और हुजूर की आंखों से आंसू गिर रहे थे। हुजूर की गोद में बच्चा चला गया। इब्राहीम इब्न मारिया इब्न सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन मोहम्मद रसूलुल्लाह 18 महीने का दूध पीता बच्चा चला गया, क्योंकि टाइम वही था। टाइम का मतलब क्या है, बुखारी में हदीस है, सुन लें बस, आती बढ़ के सिखाता हूँ। जब बच्चा माँ के पेट में कंसीव होता है, तस्वर कंसीव, जब बच्चा माँ के पेट में स्टार्ट होता है, जो ही नुत्फा माँ के पेट में पहुँच गया, मर्द का स्पर्म औरत का एग दो ही आ गया रहम में, तो जो ही रहम में आ जाता है, तो बुखारी शरीफ में आता है वक्कलल्लाहु बिल रहम मलकन, अल्लाह रहम के अंदर एक फरिश्ते को ड्यूटी लगा देते हैं, सकर से हिफाजत है। वक्कलल्लाहु बिल रहम मलकन, फिर बुखारी में किताबुल हैज़ में, बुखारी किताबुल हैज़ में ये हदीस है, अल्लाह एक फरिश्ते को ड्यूटी लगा देते हैं। 40 दिन जो ही गुजर जाते हैं, 40 दिन वहाँ बुखारी में नहीं है, वो दूसरी तबरानी की हदीस में है कि 40 दिन जो ही गुजर जाते हैं तो फरिश्ता कहता है या अल्लाह सज्जी दो मुकम्मल, 40 दिन अब क्या करना है आगे। अगर हुक्म आता है सुनुन दारित तो हो गया मिसकैरेज, अगर हुक्म आता है हिफाजत करो तो हिफाजत चालू। फिर 40 दिन गुजर जाते हैं, वो कहता है या अल्लाह अला का तुन, अल्लाह ताला फरमाते हैं फेंक दो नीचे, ज़ाया कर दो, तो इसकात हो गया, मिसकैरेज हो गया। और अल्लाह फरमाते हिफाजत करो तो हिफाजत चालू। फिर 40 दिन गुजर जाते हैं तो कहता है या अल्लाह मुज़ग़तुन, या अल्लाह तरीम स्टेज गो तैयार यूथ, क्या करना है, अल्लाह ताला फरमाते हिफाजत। तो जो ही हिफाजत करते हैं तो फरिश्ता फ़ौरन अर्ज़ करता है या अल्लाह उम्र कितनी लिखूँगा, वंस का सा लखस वन जू आम तो ही ना, अभी जान आई नहीं उसमें, वन बमसीन बराबर। ये इन माँ के पेट में बच्चा कितना बड़ा है, बमसीन जानते हो, बमसीन चना जाना तो ये क्या बना बेचना कशीर बमसीन बराबर च माँ जोड़ में बच्चे, ठीक। फरिश्ता कहता है मल अजल या अल्लाह वंस का सा लिखस, वो तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है लिखुस ईद। तो अभी जान आई नहीं है और वंस लिख दी गई, तो किस कन बचावन ये दुनिया मज से होत लिखी च वंस। इंसान दुनिया में आने से पहले वापसी का टिकट लेकर आया है, रिटर्न टिकट हाथ में। इसलिए हर इंसान को ज़हनन तैयार रहना है कि या अल्लाह जो टाइम आपने लिखा है मैं उसको बदल नहीं सकता, लिहाजा बीमारी खुद आए, घर में किसी को आए, तो हमारा काम क्या है, डायग्नोसिंग, दवाई खाना, परहेज़ करना और घर वालों का काम ये करना। तो ये 4-5 काम हमारी ड्यूटी है, और उसके बाद फिर शिफा अल्लाह के हाथ में है। शिफा आएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आएगी तो हम तैयार हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें यही सबक सिखाती है। बस ये बात ख़त्म हो गई।